السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کی جنوب مشرق میں واقع سندھ ایک ایسا خطہ ہے جو حیرت انگیز فوٹوگرافی اور بھرپور تاریخ سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس صوبے کو باب اسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو ایک عربی جملہ ہے جس کا مطلب ہے اسلام کا دروازہ۔ بہت سے مورخین کا مطابق اسلام سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں سندھ کی راہ سے داخل ہوا، جب مسلمان جنرل محمد بن قاسم 1717 عیسوی میں دابیل کے بندرگاہ پر اترا۔ مختصر سندھ میں سیاحت کے تمام تاریخ سے متعلق ہے۔ آپ کو قدرتی خوبصورتی کے ساتھ موجودہ اور ماضی کی ثقافت متحرک امتیاز سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا، لہٰذا اگر آپ بھی اپنے اگلے سفر کی مہم جوئی کے لیے تیار ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سندھ کے کچھ انتہائی حیرت انگیز سیاحتی مقامات جانیں گے، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ ایک گورکھ ہل اسٹیشن پاکستان کی سب سے مشہور پہاڑی مقامات میں سے ایک گورکھ ہل سندھ کے ان سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جو مشہور ہے۔ داؤد ضلع میں سندھ کے وسط میں پائے جانے والے یہ پہاڑی مقام حیرت انگیز طور پر سطح سمندر سے 5688 فٹ یعنی 1734 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اور اسے سندھ کا مری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گورکھ ہل پہلی بار برطانوی راج کے دوران دریافت ہوئی تھی 1860 کی دہائی میں، جسے مکمل طور پر تیار کیا گیا تھا، اور ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد 1989 میں ایک ہل اسٹیشن کے طور پر شروع کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں ایڈونچر کی متلاشی لوگ یہاں پر حیرت انگیز دلکش قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں، جو ہل اسٹیشن کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ رات کے وقت ستاروں کو دیکھنے کے لیے خصوصی الاؤ کے انتظامات کے ساتھ آتے ہیں۔ اس علاقے میں آنے والی سیاحوں کو سہولت کے لیے ایک کیمپ سائٹ، ایک ریسٹورنٹ اور ایک ہوٹل ہے۔ چونکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس جگہ پر سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے گورکھ ہل اسٹیشن کے راستے کو اپ ڈیٹ کرنے کے منصوبے پائپ لائن میں ہے، تاکہ سندھ کے اس سیاحتی مقام کو آسانی سے قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔ 94 کلومیٹر کے فاصلے پر سکی یہ داؤد شہر سے واقع ہے۔ یہ سندھ کے سرد ترین علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت صفر سے نیچے گر جاتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں زیادہ سے زیادہ ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، موہنجو داڑو۔ موہنجو داڑو شہر پاکستان میں پائے جانے والے یونیسکو کی عالمی ثقافتی وراثت کی سب سے مشہور جگہوں میں سے ایک ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے نتائج کے مطابق موہنجو داڑو کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو 26ویں صدی قبل مسیح کی ہے۔ یہ قدیم شہر وادی سندھ کی تہذیب کی بڑی شہری آبادی کار کا ایک حصہ تھا، جسے ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ موہنجو داڑو ایک لفظ ہے جو سندھی سے ماخوذ ہے، جو کہ اس علاقے میں مقامی طور پر بولی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ 3700 سال سے زیادہ عرصے تک موہنجو داڑو 1920 کی دہائی قدیم مقام غیر دریافت رہا، تاہم میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کھدائی ہوئی، جس نے آخرکار موہنجو داڑو کی آثار قدیمہ کا پتہ لگایا۔ کھدائی کی سرگرمیوں کی قیادت جان مارشل کر رہے تھے، جو اس وقت کے آرکیولوجیکل سروس آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ موہنجو داڑو ہوائی اڈے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 5000 سال پرانے شاندار کھنڈرات مثالی طور پر ہے۔ صوبے کی کسی بھی میٹروپولیٹن علاقوں کے ہلچل سے دور واقع ہے۔ موہنجو داڑو کا شمار بھی سندھ کے مشہور تاریخی مقامات میں ہوتا ہے، جہاں سے بہت سے قدیم نمونے دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں پتھر اور تانبے جیسے مواد سے بنائے گئے مختلف قسم کی اوزار، مجسمے، پیمائش کے آلات جیسے توازن پیمانہ اور وزن، زیورات کے سامان اور کھلونے شامل ہیں۔ یہ نوردات موہنجو داڑو کے عجائب گھر میں رکھے گئے ہیں، جو کہ آثار قدیمہ کے شہر سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نمبر 3، کنجر جھیل۔ کنجر جھیل جسے کلری جھیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سندھ کی سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ 134 کلومیٹر مربع پر پھیلی یہ پاکستان میں میٹھی پانی کی دوسری سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ ایک انسانی ساختہ ہاؤس ہے جو پستے کی تعمیر کے نتیجے میں تشکیل دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 جھیلیں ملے ہیں، سونہری اور کنجیر کے ساتھ ساتھ بہت سے مقامی ندیاں جو جھیل میں بہہ کر ایک بڑی آبائی ادارہ بناتی ہے۔
اس جھیل کو جنگلی حیات کی پناہ گاہ قرار دیا گیا ہے اور یہ بہت سے مقامی اور ہجرت کرنے والے پرندوں کے لیے محفوظ رہائش گاہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ کراچی سے سندھ کے اس سیاحتی مقامات تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 80-90 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ وقت لگے گا۔ کنجیر جھیل کی جانے کے لیے بہترین راستہ قومی شاہراہ کا راستہ ہے، جو کہ 1819 کلومیٹر طویل شاہراہ ہے، جو کراچی سے خیبر پختونخوا کے تورخم تک پھیلے ہوئے ہے۔ اگر آپ سمندری غذا کی شوقین ہیں اور تازہ کیچ سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو کنجیر جھیل وہ جگہ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ کراچی کے قریب مچھلی پکڑنے کے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ در حقیقت ایک حالیہ پیش رفت کے مطابق عبدالباری پتافی، جو سندھ میں محکمہ لیو سٹاک اور ماہی گیری کی وزیر ہے، نے تقریباً 1 سال قبل ایک اقدام کی سربراہی کی۔ کنجیر جھیل میں ماہی گیروں کی بحالی کے لیے ایک رکاوٹ ثابت ہوا۔ اس منصوبے کو کئی مراحل میں انجام دیا گیا، جس میں جھیل کے پانی میں مچھلی کی تقریباً 6 لاکھ بیج چھوڑے گئے ہیں۔ ماہی گیروں کے علاوہ آپ دیگر تفریحی بیرونی سرگرمیوں جیسے تیراکی، کشتی رانی اور جیٹ سکینگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف نوٹ پر جھیل کے کنارے غروب آفتاب بھی دلکش لگتا ہے۔ نمبر 4، شاہجہاں مسجد۔ شاہجہاں مسجد، جو خطے میں مغل دور کی سب سے پرکشش باقیات میں سے ایک ہے، ٹھٹہ شہر کے لیے جامع مسجد کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس خوبصورت تاریخی نشان کی تعمیر کا آغاز 1644 میں ہوا۔ ٹھٹہ میں رہتے ہوئے مغل شہنشاہ شاہجہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، جس کی وجہ سے ان کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ اس شاندار ڈھانچے کی تعمیر میں 3 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ اس مسجد کے دروازے مکمل ہونے کے فوراً بعد باضابطہ طور پر کھول دیے گئے۔ مغل دور کی تعمیراتی انداز کو دلکش انداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ شاہجہاں مسجد کا فن تعمیر بھی سندھ، تیموری، فارسی اور ہندوستانی سمت علاقائی طرز تعمیر سے متاثر ہے۔ اس مسجد کے بیرونی اور اندرونی حصے کا ڈھانچہ سرخ اینٹوں کی مدد سے بنایا گیا ہے، تاہم اس کے اندرونی حصے میں ٹائلوں کے پیچیدہ کام اور جیومیٹرک پیٹرن بھی شامل ہے، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ شاہجہاں مسجد کی منفرد خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے بیرونی حصے میں پاکستان میں کسی ایک ڈھانچے میں سب سے زیادہ گنبد پائے جاتے ہیں۔ گنبدوں کی تعداد 93 اور 100 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ کہیں بھی جیسے ہی آپ کو مسجد میں داخل ہوں گے، آپ کا استقبال ایک خوبصورت سے بنایا ہوا چشمہ کرے گا، جو ساخت کی مجموعی شکل اور دلکش کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ نیلے، فیروزی اور مینجٹین ٹائلوں کی حیثیت کے ساتھ ایک شاندار بیرونی حصے کے ساتھ مرکزی نماز ہال کو تاج کا زیور سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم گنبد کے اندرونی حصے کی بات کریں تو یہ پس منظر میں سرخ، سفید اور پیلے رنگ کے اشارے کے ساتھ ملتے جلتے رنگوں کا ایک خوشگوار مرکب پیش کرتا ہے۔ چونکہ شاہجہاں مسجد میں تقریباً 100 ہے، اس لیے صحن کے ارد گرد کئی چھوٹے گنبد اور محرابیں مل سکتی ہیں۔ یہ جگہ ہندوستانی طور پر بنے ہوئے اینٹوں کے کام کے حیرت انگیز نمونے بھی دکھاتی ہے۔ یہ تمام منفرد خصوصیات مسجد کو سندھ کے بہترین سیاحتی مقامات میں سے ایک بناتی ہے۔